بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 6 جنوری اور منگل کا دن. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. آج عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے اور ملاقاتیوں کی فہرست اڈیالہ جیل کے حکام تک پہنچا دی گئی ہے. آج عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کے فیملی ممبرز ملاقات کر سکتے ہیں. یہ جیل مینول، جیل قوانین بھی کہتے ہیں اور اعلیٰ عدلیہ کے احکامات بھی یہی کہتے ہیں. لیکن اڈیالہ جیل کے حکام ایک طویل عرصے سے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں انہوں نے بند کیا ہوا ہے اور ملاقاتیں نہیں کروا رہے، نہ ہی وکلا سے، نہ ہی پارٹی کے لوگوں سے اور نہ ہی فیملی ممبر سے. ہر طرح کی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں. انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے عمران خان کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ، اور خاص طور پہ ان کو طبی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں. عمران خان صاحب کے بیٹوں سے ایک طویل عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ بھی فون پر بات نہیں کروائی گئی، اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر مذمت بھی کر رہی ہیں اور تشویش کا اظہار بھی کر رہی ہیں. تو آج جو ملاقاتوں کی فہرست ہے، آج وکلا میں شامل ہیں جناب بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ صاحب، علی زمان، وقاص رضا خان، ملک فراز اور مس صوفیہ نورین. یہ 6 لوگوں کی فہرست دی گئی ہے جو کہ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جائیں گے. جبکہ عمران خان صاحب کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کی بہنیں ہیں، عزیز و اقارب ہیں، انہوں نے بھی آج پہنچنا ہے. اور خاص طور پہ آج کے دن حلیمہ خان صاحبہ اور نورین نیازی صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہنیں، انہوں نے آج کے لیے خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم آج 10,000 لوگوں کو انہوں نے کال دی ہے کہ کم از کم 10,000 لوگوں کو پہنچنا چاہیے اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے، جو ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آج منگل کے دوپہر 1 بجے سورہ یاسین کا جو ہے وہ تلاوت کی جائے گی اڈیالہ جیل کے باہر، اور تمام شہداء ناحق قید میں ڈالے گئے اور ظلم کا سامنا کرنے والے تمام افراد کے لیے دعائیں کی جائیں گی. اور ہر سب کو کہا ہے کہ اڈیالہ پہنچیں، چلو چلو اڈیالہ چلو. یہ صورتحال اور یہ جو سچویشن ہے اڈیالہ جیل کے باہر کی. اب ذرا تھوڑا سا 1-2 اور خبروں کا جائزہ لیتے ہیں. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 8 جنوری کو جی ٹی روڈ کے ذریعے سے عوامی رابطہ مہم کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جا رہا ہے. اور 8 جنوری کو یعنی کہ پرسوں اسلام آباد راولپنڈی سے یہ قافلہ چلے گا، جی ٹی روڈ سے ہوتا ہوا، مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اس نے پہنچنا ہے لاہور. اور اس میں 4 شہر راستے میں، 4 شہروں میں ان کا استقبال کیا جائے گا. گوجرانوالہ ہے، گجرات ہے، جہلم ہے، شیخوپورہ ہے، لاہور ہے. یہاں پہ پہنچتے ان کا استقبال بھی کیا جائے گا. استقبالیہ کیمپ ارینج کیے گئے ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان، اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد، اس طریقے سے یہ آگے بڑھے گا. دوسری جانب 9 جنوری کو جمعہ کے دن کراچی پہنچنا ہے سہیل آفریدی صاحب نے. وہ بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے، ان کے دورے کا شیڈول آ گیا ہے. اور اس میں 9 جنوری کو انہوں نے پہنچنا ہے. 9، 10 اور 11 جنوری 3 دن انہوں نے قیام کرنا ہے اتوار تک. اور وہاں پہ انہوں نے حیدرآباد بھی جائیں گے. حیدرآباد، کراچی سے حیدرآباد ریلی اور حیدرآباد سے واپس کراچی ریلی کی بھی وہ قیادت کریں گے. اور اس طریقے سے مختلف حیدرآباد ہائی کورٹ بار سے انہوں نے خطاب کرنا ہے، حیدرآباد پریس کلب سے خطاب کرنا ہے، اور پارٹی اجلاس کے لوگوں سے ملنا ہے. حیدرآباد میں اسٹریٹ موومنٹس ہیں، اور سندھ کابینہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہاں پہ ان کی ملاقاتیں ہیں. اسی طریقے سے ان کا جو کراچی میں انصاف ہاؤس میں ملاقاتیں ہیں، پھر چیمبرز کے لوگوں سے ملاقاتیں ہیں، اور FPCCI سے ملاقات کی جائے گی. میٹ دا پریس ہے کراچی میں، اگین میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے. اور اس کے ساتھ اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں پھر اسیران جو جیلوں میں قائد ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے. اور پھر اتوار کے دن سہیل آفریدی صاحب نے ضلع کماڑی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی نشست پہ، اور پھر ضلع کماڑی، پھر دیگر اضلاع میں انہوں نے جانا ہے. اور سندھ کابینہ کا جو سندھ کابینہ کی پاکستان تحریک انصاف کی کابینہ ہے اس سے خطاب کریں گے، اور بار سے بھی انہوں نے خطاب کرنا ہے. یہ صورتحال، یہ شیڈول ہے جو کہ سہیل آفریدی صاحب کا جاری کیا گیا ہے. اور اس طرف ایک طرف یہ اسٹریٹ موومنٹ کی گہما گہمیاں شروع ہو چکی ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ تڑیاں لگا رہی ہے مسلسل، کیونکہ آج کے دن ہی ایک جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے ہمارے دانشور ہیں وہ یہ کہتے ہیں
کہ طاقتور لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ شاید اب پی ٹی آئی رہے گی لیکن عمران خان جو ہیں وہ ہسٹری کہہ کر پکارا جائے گا، اور وہ ہسٹری ہو گئے ہیں، ہی از ڈن، اور ڈن کا مطلب ہوتا ہے کہ بس جی بات ختم، یہ بندہ فارغ ہو گیا ہے۔ اور یہ کیونکہ ہمارے دوست ہیں منی فاروق صاحب، وہ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کنوے کرتے رہتے ہیں، اور ان کی اچھی بات ہے، ان کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے جو پلس ہے اس کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ سوچ تو ضرور ہے کہ طاقتور لوگوں کی، یعنی کہ ہمارے ملٹری لیڈرشپ جنرل عاصم منی صاحب کی یہ سوچ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو میں نے کبھی بھی باہر نہیں آنے دینا، کیونکہ منی فاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے، اور وہ ساری باتیں جو کہ عمران خان، بشرا بی بی، عمران خان صاحب کی فیملی، عمران خان صاحب کے بیٹے، اوورسیز پاکستانی پارٹی رہنما جو پوری دنیا میں وہ ایک میسج کنوے کر رہے ہیں اور عالمی جمہوری اداروں کو، انسانی حقوق کی تنظیموں کو خبردار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جنرل عاصم منی صاحب کی قید میں ہیں، اور اس لیے وہ کسی اور کی قید میں نہیں ہیں، وہ یہی کہتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ اظہار کرتے رہتے ہیں، اور جو کچھ اڈیالہ جیل میں کیا جا رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اب منی فاروق صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور منی فاروق صاحب چونکہ ان سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو خبریں ہوتی ہیں تو میں نے تو آگے کنوے کرنا ہوتا ہے، تو بالکل درست بات ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور لوگوں کی سوچ یہ ہے، تو یہ سوچ ہمیشہ سے طاقتور لوگوں کی رہی ہے، اور کبھی کبھی اور بہت ہی کوئی جو اس طاقت کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش بھی کئی ڈکٹیٹرز کر چکے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وہ ناکام ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو بات عمران خان کے بارے میں کہی جا رہی ہے، یہی بات کہی جاتی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں، یہی بات کہی جاتی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں، یہی بات کہی گئی تھی نواز شریف صاحب کے بارے میں، اور یہ باتیں اب عمران خان صاحب کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی سوچ اپنی جگہ، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اور وہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، اور کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی لیڈر نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہ بنتا ہے نہ ہی ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے بند کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کہہ دینا کہ پی ٹی آئی تو رہے گی لیکن عمران خان نہیں رہیں گے، نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی مسلم لیگ نواز اگر ہے تو وہ صرف نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے، اور نواز شریف صاحب ہیں تو مسلم لیگ نون ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے انہی کی مرضی سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، انہی کی مرضی سے ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، اور اگر وہ نہ چاہتے تو وہ نہیں بن سکتے تھے۔ تو اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا حال ہے۔ تو عمران خان صاحب یہ جو ہے یہ ایک صرف خواہش ہے، یہ پلان ہے، 4.25 سال سے عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان مائنس نہیں ہو رہا۔ ہاں، جو اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، جو اپروچ ملٹری لیڈرشپ کی اپروچ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، یعنی کہ شوربہ جو ہے وہ حرام ہے، بوٹی حلال ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کا ووٹ بینک، وہ تو ہمیں سوٹ کرتا ہے، اس کو ہم یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو یوٹیلائز کر کے ہم اپنی پسند کے جو ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں میں اپنے بندے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کو نہیں بھیجنا چاہتے۔ عمران خان یہ کام کرے کہ اپنا ووٹ بینک ہمیں دے دے، اپنی مقبولیت ہمیں دے دے، اور باقی کام ہم پہ چھوڑ دے، آپ آرام سے بیٹھ دیں۔ یہ کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ نواز شریف کی طرح اور الطاف حسین کی طرح پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان کو مائنس کر دیا جائے۔ یہ اصل میں -1 فارمولہ جو ہے یہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے، تو اس بارے میں کوئی اور یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کیونکہ باتیں بہت ساری کنوے کی جاتی ہیں، بہت سارا کچھ کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ایک اور خبر ہے، ملک احمد خان صاحب اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور خاصم خاص لوگ ہیں، اور وہ بھی جناب باجوہ کے ساتھ بہت ہی دستراز تھے، اور وہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی جناب باجوہ کہتے تھے کہ ساحر شمشاد مرزا کو آرمی چیف بنا دیں اور جنرل عاصم منیر کو چیف آف جنرل اسٹاف بنا دیں، اور شہباز شریف کہتے تھے کہ آپ صرف نام بھیجیں، کس کو آرمی چیف بنانا ہے یہ حکومت کی ثوابدید ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ساحر شمشاد مرزا تو بہت ہی سینئر موسٹ تھے، اور جنرل عاصم منیر صاحب تو اس لسٹ میں شامل ہی نہیں تھے، اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ تو 25 نومبر کو انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، اور 29 نومبر کو وہ نہیں تھے۔ یہ بات متعدد بار کہی جا چکی ہے، اس لیے
یہ جو جنرل باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں تو اس میں تو جنرل فیض کی سمری میں نام تھا، اور اس میں اب جنرل عاصم منیر اور جنرل سعد شمشاد مرزا کا نام بتایا گیا، حالانکہ وہ جو سمری آئی تھی اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کا نام تھا ہی نہیں پہلی میں تو، اور اس لیے پھر اس کے بعد دوبارہ سے منگوائی گئی تھی۔ اور یہ جنرل عاصم منیر صاحب سے معاملہ جو ہے نون لیگ کا بہت پرانا پہلے طے ہو چکا تھا نواز شریف صاحب کا، اس لیے اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بات کی جائے اور معاملے کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا جائے، یہ ہونا نہیں ہے۔ ایک اور خبر ہے جناب، جنرل فیض حمید صاحب قابو نہیں آ رہے بدستور، اور انہوں نے انکار کر دیا وعدہ معاف گواہ بننے سے، کسی قسم کی گواہی دینے سے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کو تو قید میں ڈال ہی دیا گیا ہے اور ان کو ججمنٹ کی کاپی بھی نہیں دی گئی ابھی تک۔ تو اب ان کے بھائی جو ہیں فیض حمید کے بھائی نجف حمید، ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور پہلے ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اب ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور مقدمہ اس وقت کا درج کیا گیا ہے جب وہ پٹواری تھے، اور اس پٹواری کے زمانے میں کہتے ہیں جی آپ نے کوئی غلط کام کیا تھا۔ تو اگین وہی بات ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے، اور اگر جنرل فیض حمید بقول سرکاری ترجمانوں کے اگر وہ یہ کام کر رہے ہوتے اور انہوں نے بات مان لی ہوتی اور عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دے دی ہوتی تو پھر یہ معاملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں تھی۔ اس لیے ہم نے تب بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے بہت ہی دلیری سے مقدمہ لڑا ہے اپنے خلاف جو کورٹ مارشل ہے، اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں، اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو کچھ ان کے بارے میں پھیلایا گیا وہ سارے کا سارا غلط ثابت ہوا، اور وہ ابھی بھی جو ہے وہ فائٹ کریں گے۔ یہ بات آپ کو بڑا اچھی طریقے سے نوٹ کر لینی چاہیے۔ ایک اور خبر ہے جناب، وہ ہے جناب ہمارے سہیل وڑائی صاحب ہیں، انہوں نے خبر دی ہے، وہ لکھتے رہتے ہیں، کالم لکھتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ 2024 کے الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، بالکل تھے، بلکہ آئے ہی وزیر اعظم بننے کے لیے تھے، ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا تھا، اور پھر لندن ہائی کمیشن پاکستان میں بیٹھ کے، یعنی لندن میں بیٹھ کے ان کو لندن ہائی کمشنر جو ہیں ہمارے ڈاکٹر فیصل صاحب، انہوں نے رخصت کیا تھا، اور ان کو بیانیہ بھی بتایا تھا کہ یہ بیانیہ ہونا چاہیے میاں صاحب، آپ بس اکانومی پہ رکھیں گے اور اس طریقے سے ریجن کی باتیں کریں گے۔ تو ان کو باقاعدہ طور پہ بریفنگ دے کے بھیجا گیا تھا نواز شریف صاحب کو۔ پھر الیکشن سے 2 دن پہلے تمام اخبارات میں لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے اشتہارات شائع کروائے گئے تھے کہ جناب چوتھی بار کے وزیر اعظم آ رہے ہیں۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، لیکن سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے اور نتائج جو ہے وہ حسب توقع نہیں آئے، یعنی کہ مان گئے کہ الیکشن ہار گئے، یہ بھی مان رہے ہیں۔ اور پھر اگلی بات انہوں نے کہا کہ اس وقت کی اہم خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ جو ہیں، اس وقت کے سربراہ جو ہیں جنرل ندیم انجم تھے، اور انہوں نے ایک اندازہ لگایا تھا، اور وہ اندازہ تھا کہ پنجاب میں مسلم لیگ نواز جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے جیتے گی۔ یہ ایک خواہ مخواہ کا اندازہ لگا کے بیٹھے تھے۔ اب جنرل ندیم انجم نے کس بنیاد پہ یہ اندازہ لگایا تھا اور کس وجہ سے لگایا تھا، میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ بہت اوور کانفیڈنس تھا ان کا، اور ان کا خیال تھا، ان کا اور ان کی ٹیم کا، کہ جس طریقے سے ہم نے پنجاب میں مار مار کے لوگوں کو ذلیل کیا ہے اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے توقیر کیا ہے، لوگوں کے گھر توڑے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا ہے، اور اس کے بعد کاغذات نامزدگی ہم نے داخل نہیں ہونے دیے، ریٹرننگ افسروں کے دفتروں پر ہمارا کنٹرول ہے، تو لہٰذا جب کاغذات ہی نہیں آئے، کوئی الیکشن کمپین ہی نہیں کرنے دی گئی، ہم کچھ بھی نہیں کرنے دیا گیا، تو اس لیے 100%، اور ان کے پاس امیدوار بھی نہیں ہے، ان کے پاس بلے کا نشان بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، اور پنجابی بزدل ہیں، پنجابی بغیرت ہیں، یہ ان کا اندازہ تھا کہ تو یہ نہیں نکلیں گے، اور جو ہم کہیں گے وہی یہ کریں گے، اور ہماری چونکہ ہم نے چونکہ رکھا ہوا ہے ہاتھ نون لیگ پہ، لہٰذا نون لیگ کی طرف لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک جو ہے وہ شیر کے نشان پر، انتخابی نشان پہ مہر لگائیں گے۔ یہ ان کا خیال تھا، اور ان کا خیال صرف اس وجہ سے تھا کہ ہم نے طاقت کا استعمال اتنا کر لیا ہے، خوف و ہراس پھیلا دیا ہے، اس سے اب کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب رزلٹ آیا تو بالکل، اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ کوئی کاغذات، آپ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کاغذات نہیں داخل کر سکتا،
اور جب انہوں نے ایک اور جماعت کا انتخابی نشان لینے کی کوشش کی وہ نہیں لینے دیا گیا، سنی اتحاد کونسل کا انتخابی نشان لینے کی کوشش کی وہ نہیں لینے دیا گیا، اور یعنی کہ کسی ایک جگہ پہ یہ آ نہ سکیں، سب کو تتر بتر کر دیا گیا، اور کسی کو گاجر، کسی کو مولی، بھنڈی، توری، چمچ اور ٹرے اور ریڈیو اور پتہ نہیں کیا کیا انتخابی نشان الاٹ کر دیے گئے۔ تو لیکن رزلٹ جب آیا تو پنجاب کے عوام نے بالکل ان سب کو بک کر دیا، اور انہوں نے ان کی فسطائیت کا جواب دیا بیلٹ کے ذریعے سے، ان کی بلٹ کا جواب دیا بیلٹ کے ذریعے سے، اور ووٹوں سے ڈبے دیے بھر۔ تو لہٰذا جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد ان کے اندازے ہو گئے غلط، کیونکہ ان کو اس وقت اجلاس ہوا پھر، اور بستی بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت بستی کافی ہوئی تھی کہ جناب آپ تو کہتے تھے کہ الیکشن کا رزلٹ یہ آئے گا، اور ہم نے آپ کی سروے رپورٹ پہ الیکشن کروا دیا، تو اب یہ کیا ہوا ہے؟ پھر چیف الیکشن کمشنر کو اس رات بلایا گیا، اور پھر رزلٹ رکوائے گئے، اور پھر جعلی فارم 47 تقسیم کیے گئے۔ تو یہ بڑا، تو سہیل وڈائی صاحب نے باتوں ہی باتوں میں، بظاہر کچھ اور بات تھی لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ پاکستان تحریک انصاف جیتی، اور آئی جی جو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا جو فلاپ ہو گیا سارے کا سارا پلان، اور جب فلاپ ہو گیا تو اس کے بعد پھر جعلی فارم 47 لانچ کیا گیا، اور پھر جعلی فارم 47 کے ذریعے کوشش کی گئی کہ چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن وہ آج تک نہیں ہو سکا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیتے، کیونکہ طاقت کا انہوں نے بے درگ استعمال کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر کوئی اور ہے ہی نہیں، تو لہٰذا ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو ان کو سیک کر دینا چاہیے تھا، اور اقتدار عوامی نمائندوں کے سپرد کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بھی نہیں کیا، اور اب تک کا کرائسس یہ چل رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر ہے کہ مزاحمت اور صرف مزاحمت، یہ کل اسلام آباد بار ایسوسی ایشن میں سہیل افریدی صاحب نے نعرہ لگایا ہے کہ مزاحمت زندہ باد، اور اس کا جواب دیا ہے ایمان مزاری صاحبہ نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور علی وزیر، عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جاتا، اور جب تک لاپتہ افراد کو بازیاب نہیں کروا لیا جاتا، آئین اور قانون بحال ہو جائے، اور 26ویں اور 27ویں ترمیمی کو ختم کیا جائے، اور خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک شہریوں پر جنگ مسلط کو کرنا بند کیا جائے، اور بلوچ طلبہ کو ہر کونے میں محفوظ بنایا جائے، یہ سب کچھ کیا جائے۔ پشتونوں کے خون کا جو کھیل ہے یہ بند کرنا چاہیے، کاروبار بند کرنا چاہیے، خون کا کاروبار، اور عوام کے مینڈیٹ کو عزت دینی چاہیے۔ اور جب یہ سب کچھ ہو جائے اور یہ ساری بدماشی کا احتساب جب تک نہ ہو، تب تک انہوں نے کہا کہ صرف اور صرف مزاحمت ہونی چاہیے، مزاحمت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مزاحمت اور صرف مزاحمت، یہ ایک ہے جناب چلا ہوا ہے، اور مزاحمت کی ایک علامت ہے سہراب برکت صاحب، اور کل ان کا ہائی کورٹ لاہور میں درخواست ضمانت تھی، اور جج صاحب نے درخواست ضمانت سنے بغیر اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیا کیس، اور اس سے پہلے بھی درخواست جو ہے وہ 22 دسمبر کو مقرر ہوئی تھی، اور جب ایک جج نے خود کو سماعت سے الگ کر لیا تھا، اور پھر 26 دسمبر کو ہوئی، اور اس وقت ایف آئی اے نے ریکارڈ پیش نہیں کیا، اور کل جب پیش ہوئی تو اس میں عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی اگلے ہفتے تک۔ اب سہراب برکت صاحب جو ہیں وہ ایک نوجوان جرنلسٹ ہیں، اور صاف ستھرے جرنلزم کرتے ہیں، کشمیر سے ان کا تعلق ہے، آزاد کشمیر سے، اور انہوں نے ایک کشمیر ایکشن کمیٹی بنی، بھرپور مزاحمت ہوئی، اور عوام کشمیر کے جیت گئے، اور ان کے مطالبات پورے کرنا پڑے، اور ان کو لاٹھی گولی ان کے لیے بھی استعمال کی گئی، لیکن جو ہے وہ مزاحمت کامیاب ہو گئی، اور کشمیر کے عوام جو ہیں وہ اپنے حقوق، اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو سہراب برکت صاحب نے اس کی کوریج کی۔ اب کشمیر ایکشن کمیٹی کو سبوٹاج کرنے کے لیے، اور اس احتجاجی تحریک کو سبوٹاج کرنے کے لیے ایک افسر صاحب تھے، لاہور سے گئے تھے کشمیر میں تازہ، تو انہوں نے ان کو یہ ناگوار گزرا کہ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ جو کچھ آپ نے پنجاب میں جو اکھاڑ پچھاڑ کی اور لاہور میں، وہی سب کچھ جا کے آپ وہاں پہ کر دیں، لیکن کشمیر کے عوام ڈٹ گئے،
اور وہاں پہ کشمیر معاملہ سینسٹیو ہے اور اس لیے وہ کر نہ سکے. اب سہراب برکت صاحب جیل میں ہیں اور ان کو کبھی اسلام آباد لے جایا جاتا ہے، کبھی راولپنڈی اور کبھی لاہور، اور ان کو انصاف نہیں مل رہا. تو یہ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے. بے گناہ جھوٹے بے بنیاد مقدمات، اور پھر یہ کہا جائے کہ جناب ہم آپ کے معاملات طے کروا دیتے ہیں، آپ کشمیر ایکشن کمیٹی کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دے دیں، اس کے خلاف ایک بیان دے دیں تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے. یعنی کہ مکمکا اور صرف مکمکا یہ ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ انا پرستی ہے. جو انا کے پجاری ہیں وہ اپنی ہار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آگے ہے جی مریم صاحبہ. پنجاب میں ہر جگہ ان کے تصویر نظر آ رہی ہے، ہر جگہ ہر اشتہار پہ. اور یہ ایک اب مری میں تصویر نظر آئی ہے کہ برف باری میں پھسلن سے بچنے کے لیے نئے ٹائروں کا استعمال کریں. یہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے اور پنجاب حکومت کا اشتہار ہے. ہائی وے میکینیکل ڈویژن راولپنڈی، محکمہ مواصلات اور تعمیرات، حکومت پنجاب. برف میں پھسلن سے بچنے کے لیے نئے ٹائروں کا استعمال کیجیے. یہ مریم صاحبہ کی تصویر کے ساتھ یہ اشتہار سڑکوں پہ بینر جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں حکومت پاکستان، حکومت پنجاب نے. تو دیکھتے جائیے جی کیسے کیسے لطیفے جو ہیں وہ ہمارے آ رہے ہیں اور کیسا کیسا نظارہ دیکھا جا رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.